معاشرے میں جب کوئی شخص کامیاب ہو جاتا ہے اور کوئی اپنا بزنس بنا لیتا ہے اور وہ سکسیس حاصل کرنے کے بعد اس کو اسٹیبلش کرتا ہے تو کچھ لوگ بات کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہ اپنے منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب بڑا سمپل ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے سب کچھ تھا اس کے پاس اس لیے بڑا ہو گیا اور بس بزنس کما رہا ہے. لیکن معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سونے کا چمچہ لے کر پیدا نہیں ہوتے, جو اپنی محنت سے زیرو سے سٹارٹ کر کے ایک بڑا نام بناتے ہیں. آج ہم جس جگہ موجود ہیں ان کی سٹوری بھی کچھ ایسا ہی ہے. تو آج ہم موجود ہیں رائل جیسمین پہ, جس کے بانی اور جس کے اونر قاسم صدیقی صاحب نے بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا, جو کہ ایک ویٹر کی جاب تھی, اور اس وقت سے لے کر ایک ریسٹورینٹ بنایا جس کو اون کرتے ہیں, اور اس کا ایک برانڈ ہے جو اب بن چکا ہے. یہ کیسے بنا, یہ کیسے ممکن ہوا, اور اس کا سفر کیسا رہا؟ آئیے جانتے ہیں قاسم صدیقی صاحب کی زبانی, ان سے ہی ملاقات کریں گے. آئیے ملاقات. تو دوستو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں قاسم صدیقی صاحب, مینیجنگ ڈائریکٹر رائل جیسمین. بہت شکریہ قاسم بھائی پروگرام کامیابی کا سفر میں جوائن کرنے کا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی. زبردست. قاسم بھائی رائل جیسمین نام لیتے بڑا خوبصورت, یہ لکی ون مال کے اندر آپ کا ایک خوبصورت ایریا موجود ہے. کیا ہے رائل جیسمین, کیسے آئیڈیا آیا اس کو بنانے کا, اور یہاں پہ کیا کیا آفر کرتے ہیں آپ کے فوڈ کے طور پہ؟ ڈاکٹر صاحب بیسکلی جس طریقے سے ہم آئے لکی ون میں دیکھا بزنس تھا, ایک اچھی پلیس تھی, میرے ساتھ میرے بھائی کا آئیڈیا تھا, تو نام تو ان کی کریشن ہے رائل جیسمین. اور کیونکہ میں اس انڈسٹری سے تعلق رکھتا تھا تو میں نے اسٹارٹ اپ لیا, پورا دماغ بنایا کہ کیا کوزین لے کے آئے. تو میں نے دیکھا کہ اس سراؤنڈنگ میں ایک اچھے چائنیز ریسٹورنٹ کی ضرورت تھی. تو میں نے بیسکلی اس میں آئیڈیا دیا کہ ہم چائنیز پہ جائیں گے اور چائنیز کوزین کو ایک اچھا فوڈ گلشن کی سراؤنڈنگ میں پرووائڈ کریں اپنے لوگوں کو. تو ہم نے ادھر اسٹارٹ اپ لیا اور بہترین طریقے سے ہم نے اس کا پورا ایک ڈیزائنر کے ساتھ ڈیزائن کریٹ کیا. بہترین انسائڈ کچن, جو ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کچن ہوتا ہے اس طریقے کا کچن کریٹ کیا, اور بہترین سٹنگ میں انڈور سٹنگ لوگوں کے لیے رکھی سراؤنڈنگ میں. اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھیم ہے, اس پوری تھیم کو کیچ اپ کیا کہ چائنیز سے اٹریکٹ کرنے والی تھیم ہونی چاہیے. تو یہ کیا, اور ہم نے یہاں پہ ایک چائنیز کوزین میں بہترین کوشش کی اپنے طور پہ کہ یہاں پہ یہ چائنیز فوڈ لوگوں تک پہنچا سکیں. تو الحمدللہ تو ہم نے رائل جیسمین کا 2019 میں سنگ بنیاد رکھا, اور اس کو رکھنے کے بعد اس کی اوپننگ ہوئی, ایک کافی بڑی اوپننگ کی تھی, اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے الحمدللہ. تو یہ بہترین, بہت بہترین. سر ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے. 2019 کے اندر آپ نے یہ چیز کو اسٹارٹ کیا, لیکن اس کے پیچھے کئی لرننگ ہوتی ہے اور اس کے پیچھے ایک سفر ہوتا ہے. تو جب آپ اس ہوٹلنگ والی سائٹ کے اوپر آئے اور کس طریقے سے آئے, اور کیا آپ کا شروع میں سلسلہ تھا, کیا اس وقت بھی آپ کے پاس ریسٹورینٹ تھا اور آپ اون کرتے تھے, یا اس وقت سچویشن مختلف تھی جب آپ نے اس اپنے کیریئر کا آغاز کیا؟ ڈاکٹر صاحب اس سے تو بہت ہی سلسلہ ڈفرینٹ تھا زندگی کا, کیونکہ کیریئر تو ایسے اسٹارٹ نہیں ہوا کہ میں کسی ریسٹورنٹ کو اون کرتا تھا. تو سب سے پہلے تو میں نے کیریئر اسٹارٹ کیا پی سی کراچی سے, پل کانٹیننٹل ہوٹل کراچی میں ہے, وہاں ایز اے ویٹر کام اسٹارٹ کیا. تو سن 99 میں میرے دوست ہیں فہد خالد, ان کے والد صاحب خالد محمود صدیقی مرحوم, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, تو انہوں نے مجھے اس جگہ پہ موقع دیا. تو میں اس کے اندر انٹر ہوا اس انڈسٹری میں, اور میں نے گورنمنٹ آف سندھ کے تھرو اس میں ایک اپرینٹسشپ کورس کیا. تو وہ 2 سالہ کورس تھا. 2001 میں جب وہ کورس کمپلیٹ ہوا تو اس کورس کے بعد میں نے ایز اے ڈیلی ویجز جو آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ ایز اے کام کرنا شروع کیا ڈیلی کی بنیاد پہ. سن 2004 تک میں ایز اے ویٹر پی سی کراچی میں جاب کرتا رہا. بہت کچھ سیکھا اس دورانیے میں. سب سے بڑی لرننگ اس میں جو تھی وہ تو یہ تھی کہ میں
شوقین تھا کوکنگ کا بھی بہت, واہ, تو سیم ٹائم پہ سروس دیتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ساتھ کچن کی بھی تھوڑی ذمہ داری نو ناؤ ہو جائے. تو میں نے کوشش کی کہ اس میں بھی ٹریننگ حاصل کی جائے, تو وہ بھی کی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے کو کامیاب کیا, اور اس سفر کو بڑھتے پڑھتے پھر آگے میرے والدہ نے مجھے سپورٹ کی اس کام میں کہ آپ اس کے اندر ایجوکیشن بھی حاصل کریں. تو میرا شروع سے جستجو تھی کہ آگے بڑھنا ہے زندگی میں. آگے بڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا, اگر وہ اپنی کوشش کرے تو بڑھ سکتا ہے. بالکل. آج کے دور میں آپ کو کوئی بتائے کہ نا ایز اے ویٹر آپ نے کام کرنا ہے اور اس میں بڑی گروتھ ہے, بہت کم لوگ, میں اس بات سے بہت زیادہ جانتا ہوں, آشنا ہوں کہ بہت کم لوگ شاید 2-3% لوگ کہیں گے نا اچھا ہاں کچھ تو ہو سکتا ہے, ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ امید کہاں سے آئی کہ نا ہم ویٹر بن کے بھی کام کر کے پھر ہم اسی کیریئر کو لے کر آگے اور ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور اپنی گروتھ کی چانسز ہیں؟ دیکھیں کسی بھی انڈسٹری میں انسان جب جوائن کرتا ہے تو اس کو اپنا فیوچر دکھ رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی گرو نہیں کر سکتا, اس میں ساری آپ کی اپنی پرسنل اسکلز ہیں اور انٹرسٹ ہے کہ آپ اس میں کتنا گروتھ حاصل. تو میں نے جس دور میں یہ انڈسٹری میں جوائننگ کی تھی, میں اس وقت سے بڑا پیشنیٹ تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں اس انڈسٹری میں گرو کر کے دکھاؤں گا. جو میری والدہ نے میرے اوپر ٹرسٹ کیا تھا, میں نے ان کو پروف کر کے دکھایا کہ میں اس انڈسٹری میں اپنے آپ کو جم کے دکھاؤں گا اور آگے بڑھ کے دکھاؤں گا. تو انہوں نے میری اس خواہش پہ ہی مجھے موقع دیا کہ آپ جائیں اوورسیز میں بھی, وہاں جا کے ایجوکیشن بھی ملک سے باہر بھی جائیں اور تعلیم حاصل کر کے آئیں. لوگ روک نہیں رہے تھے آپ کو کہ یار یہ ویٹر والا کام کرتے رہے کراچی پاکستان کے اندر اور اب باہر جا رہے ہیں آپ, اس میں کون سا اسکوپ ہے, کون سا کام ملے گا؟ نہیں تھا, بہت سارے لوگ تھے جو نہیں پسند کرتے تھے کہ یہ کون سی انڈسٹری ہے, اس میں کیا کیریئر گروتھ ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں کیوں نہیں پاکستان, پوری دنیا میں تو یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکی تھی, اور مشرف صاحب کے آنے سے پہلے اس انڈسٹری کا اتنا پاکستان میں وہ نہیں تھا. پھر انہوں نے اس پہ بہت ورکنگ کی اور اس اسکلز کو بڑھایا, اور آپ دیکھیں جس طرح سوشل میڈیا اوپر آیا, اسی طرح فوڈ انڈسٹری نے گرو کیا, ہاسپٹیلٹی انڈسٹری بہت گرو کی ان کے دور میں. اور وہی ٹائم تھا جہاں سے میں بھی کیش ہوا اور اپنے آپ کو یہاں تک پہنچایا. تو باہر کون سے ملک گئے اور کیا سفر تھا؟ ڈاکٹر صاحب میں نے ایجوکیشن ملیشیا سے جا کے حاصل کی. سوئس دی ہوٹل تھا جو گینتنگ ہائی لینڈ میں تھا, ان کا ایک بہت خوبصورت, جیسے ہماری یہاں مری ہے ویسی پرفضا ماحول میں سمجھ لیں وہ گینتنگ ہائی لینڈ ہے. وہاں پہ کالج تھا, کالج انٹرنیشنل گینتنگ کے نام سے. تو وہاں سے ڈپلوما ہوٹل مینجمنٹ کا 3 سال کا حاصل کیا, اور اس ایجوکیشن کے درمیان ہم نے کچھ دنوں وہاں پہ جابس بھی کرتے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے جابس بھی کرتے تھے. تو وہ جو میرے کو ایکسپیرینس وہاں سے ملا فوراً کا بھی, تو وہ بڑا پلس پوائنٹ تھا جس کو میں نے فوراً ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے ہی ملک میں سرو کیا. میری دعا یہ تھی کہ میرے کو اپنے ملک میں موقع ملے, میں اپنے لوگوں کے پاس اپنی اسکلز پہنچا سکوں. تو الحمدللہ اس میں بہت کامیاب ہوں. زبردست, بہترین. بالکل, یہ تو ایک الگ سی جرنی ہے کہ آپ نے اپنے اوپر ٹرسٹ بھی کیا, ٹرسٹ کرنے کے بعد آپ باہر چلے گئے اور باہر جا کے وہاں پہ کیا ڈفرینس پایا. سب سے پہلی کیا چیز آپ نے فرق پایا جب آپ یہاں سے گئے باہر اور وہاں پہ جا کے آپ نے اس کو ایجوکیشن کو کنٹینیو کیا؟ کیا بیسک ڈفرینس تھا آپ کو جو انیشیلی فیل ہوا؟ ہمارے یہاں جو تھا اس انڈسٹری کو نا کوئی بہت اچھا نہیں سمجھا جا رہا تھا ارلی ڈیز میں. اس ٹائم تو یہ بہت بڑی چینجنگ آ چکی ہے انڈسٹری کو, اب لوگ سمجھنے لگے ہیں, اس میں یہ پروفیشن بھی بن گیا ہے بہت بڑا. لیکن اس ٹائم پہ جو فرسٹ میں نے وہاں جا کے فیل کیا کہ وہاں ایک یہ بھی انڈسٹری کی طرح ایک انڈسٹری تھی, اور بہت بڑی انڈسٹری تھی جس کے اندر بہت بڑا کیریئر گروتھ تھی لوگوں کے لیے. تو ملیشیا کے اپنے لوگوں کو میں دیکھتا تھا, اس میں تھاؤزنڈ پیپل جو ہے ڈفرنٹ ٹائپ کی 5 اسٹار ہوٹلس کے اندر, اسی طرح ریسٹورنٹس کے اندر جابس کر رہے تھے اور بہت بڑی گروتھس پہ موجود تھے. تو مجھے بھی وہ چیز جو ہے بڑی انسپائر کری, اور میں نے کہا وائی ناٹ کہ میں بھی اپنے ملک جاؤں, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ان پوزیشنز میں میں بھی بیٹھوں گا. بہترین, زبردست. یہ تو بہت ہی خوبصورت بات ہے. بالکل اسی طریقے سے کوئی چیز کمتر نہیں ہوتی, اور اسی طریقے سے انسان محنت کرتا رہے تو وہ نکلتا ہے صلہ اس کا. تو ہم مزے کی باتیں ہماری قاسم صدیقی صاحب کے ساتھ جاری ہے, کہیں جائیے گا نہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے, دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں آج. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہیں قاسم صدیقی صاحب, رائل جیسمین کے مینیجنگ ڈائریکٹر. قاسم بھائی, آپ نے جانے سے پہلے بتایا کہ آپ نے وہاں پہ جا کے آپ کو اندازہ ہوا کہ ہوٹلنگ والی سائڈ بھی
اس میں گروتھ بہت ہے, اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں. پھر آپ نے کہا میں پاکستان واپس آتا ہوں. آپ پاکستان واپس آئے تو آپ کو ماحول یہاں پہ دوبارہ سے چینج ملا ہوگا, کچھ جگہوں پہ کم رسپیکٹ مل رہی ہوگی کہ یار اس سے پہلے ویٹر کا کام کرتے تھے, پھر 3 سال کے لیے باہر چلے گئے تو کیا ہوا, تو یہاں پہ کنٹینیو کیسے کیا؟ بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے, اور ایسا ہوا کیونکہ ہمارے یہاں ویلکم بہت مشکل سے کیا جاتا ہے, تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. لیکن میرے حوصلے بلند تھے اور میں نے کوشش کی ہوئی تھی کہ میں نے آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھ کے دکھانا ہے اور ایگزامپل سیٹ کرنی ہے اپنے آنے والی نسل کے لیے بھی, کہ لوگ ہمیشہ جس پوزیشن پہ کام کرتے ہیں ہمیشہ اسی پہ نہیں رہ سکتے, گرو کر سکتے ہیں. تو جب میں آیا تو میں نے پی سی کراچی میں ہی کوشش کی کہ میں جاؤں. میرا پرانا ہوٹل تھا, تو میرے کچھ پرانے ساتھی تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ او بھائی آپ تو ویٹر تھے اور ویٹر ہی آنا ہے, آپ نے اس سے زیادہ آپ اوپر جا نہیں سکتے. تو میں نے اس وقت ہی فیصلہ کیا وہیں کھڑے کھڑے, میں نے کہا نہیں اب میں اس ہوٹل میں نہیں, بہرحال میں کہیں اور ٹرائی کرتا ہوں. پاکستان میں کراچی میں کافی اور بھی 5 اسٹار ہوٹلس موجود تھے, تو اسی سیم ٹائم پہ ہاشو گروپ میں میریٹ چلا گیا. اور میں نے میریٹ میں جا کے جب اپلائی کیا تو وہاں پہ بھی اوورسیز کچھ پاکستانی تھے جو آ چکے تھے, وہ جابس کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا ینگ بلڈ ہے, چانس دینا چاہیے. مجھے وہاں چانس ملا. فرسٹ جب میں نے جوائن کیا تو ایز اے مینجمنٹ ٹرینی جوائن کیا ان کو. تو میری جیسے اس وقت بھی بیسکلی سیلری جو تھی وہ 5000 پاکستانی روپیز میں تھی, بٹ میں نے اس کو یہ کہا کہ مجھے یہ پیسے نہیں دیکھنے, میں نے اپنی پوزیشن دیکھنی ہے, اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ پیسہ خود زندگی میں آئے گا. ایگزیکٹلی, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, کیونکہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ آپ انسان محنت کرتا جائے اور وہ اس کا ریٹرن وہاں سے نکلتا آتا ہے. وہاں پہ کام کیا میریٹ پہ, کیونکہ آپ کا لیول جو ہے وہ ایک اچھی بات یہ رہی کہ آپ کا ٹاپ اداروں کے ساتھ رہا. پھر یہ کہ جرنی کو اور ڈیفائن کرنے کے لیے کیا ڈیسیجنس ہے جو فردر لیے؟ سب سے پہلے تو میں نے وہیں پہ رہتے ہوئے جو میری گروتھ ہوئی کچھ, میں نے میریٹ میں اسسٹنٹ ریسٹورنٹ مینیجر کام کیا, دین ریسٹورنٹ مینیجر رہا. 2011 میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس حاصل کے لیے کسی اور فورن کنٹری میں موقع ملنا چاہیے, تاکہ میں اور کچھ لرننگ لے کے آؤں, تاکہ پھر اپنے لوگوں میں پھر سرو کر سکوں. تو اس کے لیے مجھے موقع ملا وہیں سے رہتے ہوئے. دبئی میں ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا وہاں کا, جمیرہ بیچ کا, تو میں نے وہ جوائن کیا, اور ادھر میں نے اراؤنڈ 2 ایئرس کے قریب میں نے کام کیا, اور بہت کچھ سیکھ کے میں اس کے بعد اسلام آباد میں آیا. سینٹورس مال میں ایک ٹی جی آئی فرائیڈیز کے نام سے ایک نیو برانڈ تھی, امریکن برانڈ تھی, یہ آئی. تو میں نے وہاں پہ ایز اے آپریشن مینیجر اس کو جوائن کیا, اور اس کی وہاں سے میں نے سیکھا کہ یار ریسٹورنٹ بنائے کیسے جاتے ہیں. تو میں نے ان کی اوپننگ ٹیم کا حصہ بنا. تو میں فرسٹ ڈے سے جب سے اس میں ٹائلز لگنا شروع ہوئے, ڈیزائن ہو رہا تھا, ہر چیز میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی کہ اچھا ایسے بنائی جاتی ہے. وہ کریشن مجھے آگے جا کے اور بینیفٹ دیا اس نے کیریئر میں. زبردست, بہترین. سر بہت سارے لوگ کہتے ہیں معاشرے میں کہ بزنس اسٹارٹ کرو. ایک جرنی ہوتی ہے کہ جب انسان مختلف چیزوں کو دیکھتا ہوا چلتا ہے. آپ نے ایز اے ویٹر کام کیا, آپ نے ایز اے بزنس ڈیولپمنٹ کے اندر آپ نے اس جگہ کو آرگنائز کرنے کے اوپر کام کیا. اس چیز کو بزنس میں کنورٹ کرنے میں جب آپ بزنس اپنا شروع کر رہے تھے کتنا فائدہ ملا؟ کافی. دیکھیں جب ایکسپیرینس انسان کیچ کرتا ہے تو اس کے پاس بہت ایزی ہوتا ہے کسی بزنس کو اس کی کیئر کرنے میں بھی, اور اپنے آپ سے بھی بزنس چلانا. پہلے کسی اور کے لیے چلایا, پھر اپنے لیے کیا, تو دونوں جگہوں پہ یہی ہوا. تو سن 2010 میں جب میں دبئی میں نہیں, اس وقت میں میریٹ میں ہی تھا, تو میں نے کراچی میں میری ملیر کی رہائش ہے, تو میں نے وہاں رہتے ہوئے اپنے لیے ایک چھوٹا فاسٹ فوڈ باربیکیو اس ٹائپ کا ایک ریسٹورینٹ خود کریٹ کیا, اور جس کو میرا چھوٹا بھائی رن بھی کرتا ہے ماشاءاللہ, الحمدللہ آج بھی وہ رن کرتا ہے. کیا بات ہے. تو وہ ایک کریشن تھی, وہاں سے میں نے لرننگ حاصل کی کہ اچھا ریسٹورینٹ بنائے کیسے جاتے ہیں, ڈیزائن کیسے کیے جاتے ہیں. تو وہ کام بھی میں نے کر کے دیکھا زندگی میں. اور پھر آپ باہر چلے گئے؟ باہر چلا گیا, باہر سے پھر آپ اسلام آباد آ گئے, اور یہ جرنی چلتے چلتے پھر واپس کراچی کیسے آئے؟ کراچی میں اس طرح آیا کہ اسلام آباد میں میں جب جاب کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ نیئر ٹو فیملی ہو جائے. آپ کو پتہ ہے ہم کراچی میں رہنے والے لوگ فیملی سکنس تو رکھتے ہیں, تو ہم نے اس لیے میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ جب میں اپنے ملک میں آ ہی چکا ہوں تو وائی ناٹ اپنے شہر میں ہی جاتا ہوں اور اپنے وہیں پہ کام شروع کرتے ہیں. زبردست, بہترین. 2019 کے اندر آپ اس چیز کو شروع کرتے ہیں رائل جیسمین کو. یہ اس کے پیچھے کتنی ہمت پکڑی, کیسے ہمت پکڑی, یہ آئیڈیا جنم کیسے لیا کہ اپنی چیز ہوگی, ایک خوبصورت طریقے سے بنائیں گے, اور وہ بھی اتنے وسیع طریقے سے, اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کے ساتھ. یہ آئیڈیا کیسا ہے؟ دیکھیں بیسکلی ہم تو جاب کرتے تھے اور پیچھے دماغ تھا ایک
کہ انڈسٹری کیسے چلائی جاتی ہے, بزنس کیسے رن کیا جاتا ہے. آبویسلی سی بات ہے انویسٹمنٹ ایشوز تو تھے, لیکن انویسٹمنٹ کے لیے میرے بھائی ہیں وہ کینیڈا میں ہوتے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارا بہت انٹرسٹ ہے اور تم کر سکتے ہو. بڑی بات. تو انہوں نے سب سے زیادہ میرے کو اس میں, اسلم اقبال میرے بھائی ہیں, تو انہوں نے مجھے اس پہ بڑا وہ پش کیا کہ نہیں آپ کرو. وہ پاکستان آئے, انہوں نے یہ ساری چیزیں میرے ساتھ دیکھیں, یہ ڈیزائن کی, انویسٹمنٹ انہوں نے کی, پھر مجھے یہ ساری ذمہ داری دی انہوں نے, اور الحمدللہ آج تک ان کی وہ جو دیا ہوا ایک تحفہ ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے سر انجام دیا, اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو آگے کنٹینیو اسی طرح کریں اور گرو کریں. بہت ہی بہترین. کہا جاتا ہے کہ ریسٹورینٹ کھولنا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, آپ کے پاس جگہ ہو, رنگ وغیرہ کیا ہوا اور کھانا تیار کریں اور آپ دے دیں, کیا اتنا ہی آسان؟ میری نظر میں یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ بس جگہ ہو. آپ دیکھتے ہوں گے کراچی میں بھی جس طرح آپ یہاں رہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے روزانہ کھلتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں وہ وائنڈ اپ ہو جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا ہے, جب آپ کا خود ایکسپیرینس ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ فوڈ کے اندر, دیکھیں فوڈ لور کراچی کے لوگ بہت زیادہ ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کوئی سا بھی کھانا دیں گے اور یہ کھا لیں گے. آج کے دور میں یہ نہیں کرتے. جب سوشل میڈیا بہت ٹاپ ٹرینڈ پہ ہے تو یہ لوگ ٹیسٹ پہ جاتے ہیں ہمارے لوگ کراچی کے, اور یہ اسی ریسٹورنٹ کو سراہتے ہیں جہاں ان کو ان کے ٹیسٹ برڈز پہ کھانے مہیا کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے جو دیکھا وہ یہی دیکھا کہ اگر ٹیسٹ ان کے معیار کا نہ ہوتا تو یہ رائل جیسمین آج 4 سال سروائیو نہ کرتا. اب آپ نے کہا کہ ہم کراچی کے سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے فوڈ لیور ہیں اور وہ جگہ جگہ جاتے ہیں اور ساری چیزوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے. کیا کبھی ڈر رہتا ہے ایسا کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیسے, شیف کے ہمیں پاس اچھا بنائے گا, کبھی خراب بنا دیا, اس کا فیئر کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ کو ہمیشہ, یہ فوڈ ہے, فوڈ بزنس میں آپ کو ڈر تو ہوتا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے, اور غلطی کی گنجائش نہیں ہے. لوگ بالکل بھی آپ کو اس ٹائم پہ, لیکن آپ کے اندر اپنا حوصلہ ہونا چاہیے, اور آپ جب اس انڈسٹری سے خود ہیں تو آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کیسے رکھنا ہے. تو آپ نے جو اپنی ریسیپی مینٹین کی ہوئی ہوتی ہے آپ اسی پہ ورک کرتے ہیں اور اسی کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ٹیم ہمیشہ فالو کرے. تو میں نے بھی اسی چیز کو یہاں پہ آج تک کوشش کی ہے کہ مینٹین رکھوں, اور الحمدللہ اس میں بہت کامیاب ہوں. لوگ سراہتے بھی ہیں, سم ٹائم بیڈ کمنٹس بھی آتے ہیں تو اس کو بھی نگیٹو نہیں, پازیٹیو لیا جاتا ہے. وہ لرننگ فیز ہوتا ہے اور وہ انسان سیکھتا چلا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد اور دیکھتا ہے. اندازاً کتنے لوگوں نے رائل جیسمین کے اندر ابھی تک ڈائن کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب 4 سال میں کہہ سکتا ہوں, اب تو گلشن کے میکسیمم یہاں پہ جو میرے کو اس سراؤنڈنگ کے بارے میں پتا ہے کہ یہ 75 لاکھ لوگوں کا اس سائڈ کا شہر ہے. یہ جو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پل کے اس پار اور پل کے اس پار والے لوگ, تو پل کے اس پار جو ہے 75 لاکھ لوگ ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پورے 75 لاکھ, لیکن کمیونٹی کا بہت بڑا 80% جو ہے وہ رائل جیسمین آ چکا ہے. ہم نے بڑی بڑی یہاں پہ ویڈنگز بھی کی ہیں, برتھ ڈے سیلیبریشنز ہوتی رہ سکتی ہیں, بچوں کے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں, اسکول ایونٹس ہوتے رہتے ہیں. تو الحمدللہ بہت اچھا پازیٹیو میں نے لوگوں کو پایا یہاں پہ. اور ہم ایک چھوٹے سے بریک کے اوپر جا رہے ہیں. آنے کے بعد ہم سوال کریں گے کسی بھی ریسٹورینٹ کو کامیاب بنانے کے لیے کوئی سائنس ہے پیچھے, اور کیا سائنس ہے, اور کامیاب بنائے کیسے آ سکتا ہے. ایک بریک کے بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ سے. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہیں قاسم صدیقی صاحب, مینیجنگ ڈائریکٹر رائل جیسمین. قاسم بھائی, جانے سے پہلے ہم نے بات کی سائنس کے اوپر. تو ریسٹورینٹ کامیاب کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے جس طریقے سے سٹارٹ کیا اور آپ کہتے ہیں کہ اب بڑا ایک چیلنج ہے پاکستان کے اندر, تو یہ سائنس کیا ہے, اس کے پیچھے کن کن چیزوں کو مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی جو اس میں چیز ہے کہ آپ نے اپنے جو پروڈکٹس ہیں وہ کس برانڈ سے لے رہے ہیں. ٹیسٹ برڈس لوگوں کے مطابق, لوکل ٹیسٹ برڈس ہونا بہت لازمی ہے. اگر میں اس ریسٹورنٹ کو لائک چائنیز کوزین کو اگر چائنا ہی اسٹائل میں رکھتا, پراپر چائنیز فوڈ, تو بہت کم لوگ اس کو سراہ پاتے ہیں. ہم نے اپنے لوکل سراؤنڈنگ کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر ٹیسٹ برڈس کو مینٹین کیا, اس پہ ریسیپی بنائی, اور اس ریسیپی پہ آج تک ہم ورکنگ کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اسی کی وجہ سے یہ سروائیول پر ہے اور چل رہا ہے, اور بہترین, اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بہت ہی بہترین. یہ تو لوگوں کو ریڈ کرنا, سمجھنا کہ کس طریقے سے, تو کیا اس میں فوڈ ٹیسٹنگ کرتے رہے یا مختلف ریسٹورینٹ کو وزٹ کیا, تو یہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ بیسکلی دیکھیں, جب آپ کو پاس میں اپنے ہی اسی انڈسٹری سے بہت ایکسپیرینس ہو, جیسے میں نے پل کانٹیننٹل ہوٹل کراچی میں خود ایز اے ویٹر جب کام کیا, پھر میریٹ میں مینیجر رہا, تو ادھر سوزی وانگ تھا, چائنیز ریسٹورنٹ تھا, اس میں ہم نے کام کیا. تو ادھر جو شیف یوسف تھے چائنیز کے,
وہ چائنیز بورن بھی تھے لیکن وہ پاکستانی تھے, تو انہوں نے رائل جیسمین کی بھی اوپننگ انہی نے کرائی اور اس ریسیپی کو انہوں نے مینٹین کیا, جس کو آگے کنٹینیو کیا پھر ہم لوگوں نے اسی طرح. اور سب سے بڑا اس میں گیم ہی یہی تھا کہ ہم اپنی ریسیپی کو بڑا مینٹین رکھ سکیں, اور یہی میرا ہے کہ اگر یہ جو بزنس ہے نا, فوڈ بزنس, اس میں آپ کو بہت کانشیس رہنا ہے. آپ کو ہر چیز کا ہے, کیونکہ ہے سب سے زیادہ آپ کو ہائیجین کا خیال رکھنا ہے. آپ کی جو چیزیں ان ہو رہی ہیں مارکیٹ سے, ان کو وہیں پہ پہلے چیک کر لینا کہ آیا کوالٹی کے مطابق ہیں یا نہیں ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں جس کو دیکھنا پڑتا ہے. سائنس تو نہیں ہے اس بزنس میں, لیکن ہے بہت بڑی سائنس کی. صحیح بات. بھائی دیکھیے, کسٹمر از آلویز رائٹ, ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے. اور لوگ آئے, ایک آدمی کہہ رہا ہے اسی ڈش کو کہ بہت زبردست سر, آپ نے بہت اچھی بنائی. ایک آدمی کہہ رہا ہے یار یہ کیا کیا ہے, اس کو کیسے فیس کرتے ہیں؟ صاحب یہ تو ڈیلی روٹین کا حصہ ہے. صحیح بات ہے. تو یہاں پہ 150 پونے 200 لوگ ڈنر بوفے میں آتے ہیں, لنچ میں بھی 10 15 20 25 کور ہم کرتے ہیں. تو ڈیلی اس طرح کا ہوتا ہے. ایک ہی فیملی میں 15 20 لوگ ہوتے ہیں, جن میں سے 10 12 13 کو تو بہت ڈیلیشیس لگتا ہے اور وہ بار بار بولتے مزہ آ گیا, لیکن ان میں سے ایک ایسا بھی ہوتا ہے جس کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا. تو اس کے لیے بھی, لیکن دیکھیں انڈسٹری ایسی ہے کہ اس کے اندر ہم اپنے گیسٹ کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو ضرور کہتے ہیں آپ اپنا بتائیں آپ کس لیول پہ کھانا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں اسپائسی چاہیے تھا مجھے, ہم کہتے ہیں آپ بیٹھیں, ہم کچھ ان کے لیے ڈشز ایسی ہیں جو اندر سے کچن سے اسپائسی لیول پہ ان کے لیول پہ لے آ کے بنواتے ہیں اور پریزنٹ کرتے ہیں. تو ان کو وہ جو ویلکمنگ ہوتی ہے نا, وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ میرے کو پروٹوکول دے رہے ہیں, تو وہ اس کے بعد جاتے ہوئے خود کہتے ہیں کہ یار کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کی ہاسپٹیلٹی کا مزہ آ گیا. تو یہ وہ چیز ہے جو سائنس ہے, جس کے اندر آپ لوگوں نے ہمیں دماغ ریڈ کرنا پڑتا ہے لوگوں کا کہ کون سے مزاج کا کسٹمر آ جائے. 2019 میں آپ نے یہ شروع کیا اور ایک سال کے بعد ہی کووڈ آ گیا. کووڈ کے اندر سب بند کر دیا گیا. کتنا چیلنجنگ ٹائم تھا ڈاکٹر صاحب. زندگی کا سب سے ٹف ٹائم اگر کہہ سکتا ہوں اس انڈسٹری میں رہتے ہوئے ہوا, تو یہ وہی ٹائم تھا کووڈ کا, جس کے لیے دماغ ہی نہیں بنا ہوا تھا کہ کبھی پاکستان میں ایسی بھی کوئی چیز ہوگی جس سے پورا ملک ہی بند ہو جائے گا. مہینوں کے لیے بند ہو جائے گا. فرسٹ 10 ڈیز تو جب فرسٹ ٹائم 15 ڈیز کے لیے بند ہوا, تو میں کیا, میرے سمیت جتنے بھی اس انڈسٹری کے لوگ تھے, میں امید کرتا ہوں ان سب نے انجوائے کیا بڑا. ان کو یار شکر ہے ہمیں بھی چھٹی ملی. لیکن جب وہ 15 سے دوبارہ 15 دن پہ ہوا, تو ہم نے بولا یہ تو بڑا خطرناک ہونے جا رہا ہے. اور بہت ٹف سچویشن تھی, لیکن الحمدللہ ہماری کچھ, جیسے میں نے آپ کو بتایا, بھائی میرے اسلم اقبال صاحب, انہوں نے مجھے وہاں سے سپورٹ کی, ہم نے اپنے اسٹاف کو سپورٹ کیا اس برے ٹائم پہ, کیونکہ ایک ساتھ سب کچھ ہو جانا اور سب بند ہو جانا اور لوگوں کی یہ, تو وہ میرے خیال میں تو یہ آپ کی رینٹ پہ جگہ ہے. بالکل ایسی. تو اس کے رینٹ تو مستقل جا رہا ہوگا. نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایک اور اچھی چیز میں آپ کو بتاؤں, جو لکی ون کی مینجمنٹ انتظامیہ, میں اس میں ٹپا فیملی کو بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جتنے بھی بزنس کرنے والے لوگ یہاں تھے, ان کو اس وقت انہوں نے یہ پریشر نہیں دیا, اور انہوں نے ان سے رینٹ نہیں, بہت ہی مطلب ایک مائنر سا اماؤنٹ, جس سے جو وہ بھی کیونکہ اپنے ایکسپینس بیئر کرتے ہیں, تو انہوں نے وہ چیز کی, اور جس سے ہمیں بھی فائدہ ہوا اور ہم یہاں سروائیو کر گئے. اور ادروائز ہم اسی ٹائم پہ ہم نے اپنا ایک ریسٹورینٹ کلفٹن میں لوز کیا, جو ہم نے بنایا تھا کووڈ سے 2 مہینے پہلے, وہ بھی بہترین اسٹارٹ ہوا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں لوگ پیسے کی بھی ان کو بھی ضرورت ہے سب کو, تو انہوں نے رینٹ پہ وہ جگہ بھی تھی, تو انہوں نے کہا نہیں پہلے رینٹ ادا ہوگا پھر ریسٹورینٹ کھلے گا. تو ہم نے کہا اس پورے ٹائم پہ پہلے ہی 7 مہینے ملک بند ہو چکا تھا, تو ہم نے کہا یہ جب ہمیں ایک اچھی اپرچونیٹی دے رہے ہیں لکی ون مال, تو ہم نے ادھر اوکے کیا اور اس کو ہم نے کوئٹ کر دیا اس ریسٹورینٹ کو. پاکستان کے اندر, خاص طور پہ کراچی کے اندر, ہوٹلنگ بزنس اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, تو کون سی بنیادی مشکلات ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اور اگر پاکستان میں ایسا کام ہو, کیونکہ پاکستان میں فوڈ سب سے زیادہ مطلب پسند کیا جاتا ہے, ایک ایسی جگہ ہے جس پہ لوگ بے تحاشا خرچ کرتے ہیں, کیا ایسا ہو کہ جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں ان کو آسانی ہو سکے؟ میں اس پہ تو ضرور کہوں گا لوکل گورنمنٹ کو بہت اس پہ ورکنگ کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں جتنا ہیوی ٹیکسز اس وقت لگتے چلے جا رہے ہیں لوگوں کے اوپر, ہر پروڈکٹ کے اوپر, جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے, اس سے اس انڈسٹری کو بہت نقصان ہوا ہے. چند مہینوں میں, پچھلے چند مہینوں میں بہت نقصان ہوا ہے. تو میں ضرور چاہوں گا اگر یہ میرا میسج لوکل گورنمنٹ تک بھی جائے, تو میں کہوں گا کہ پروڈکٹس کے اوپر جو یہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں,
ان کے اوپر جتنا ہو سکے سبسڈی دیں تاکہ لوگ اس بزنس کو بھی, اور یہ ایک ہی انٹرٹینمنٹ ہے کراچی والوں کے لیے, تو یہ نہ چھینے کراچی والوں سے, باقی تو سب چھین چکا ہے ہم سے, یہ نہ چھینے ہم سے. حقیقت ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جو آتا ہے کھانے پہ, تو کھانے میں بیٹھ کے جب وہ 13% کو دیکھتا ہے یا 14% اب ہو جائے گا تو اس کو دیکھتا ہے تو پھر وہ حیران ہو جاتا ہے ڈر کے کہ یار یہ 14% میں 13% کیوں دوں میں, یہ میرے پاس سے نکل کے آ رہا ہے. لوگ بحث کرتے ہوں گے اکثر بیشتر. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ ایک 13% ہے خالی, اور اس کے پیچھے ہڈن چھپے ہوئے بڑے پرسنٹ ہیں جو آپ کو سامنے بل میں نہیں دکھ رہے ہوتے, جو ہمیں پے آف کرنے ہوتے ہیں ڈیلی کی بنیاد پہ, وینڈرز کو دینے ہوتے ہیں اور باقی معاملات ہیں. تو لوگوں کا, کیونکہ دیکھیں جب سے میں یہ دیکھ رہا ہوں مہنگائی اپنے تسلسل کو برقرار نہیں کر پا رہی, جیسے بڑھتی چلی آ رہی ہے کنٹینیوس کی بنیاد پہ, تو ہر دوسرا بندہ اس کو یہ چیز فیس کرنی پڑ رہی ہے اس انڈسٹری میں بھی اور دوسری انڈسٹریوں میں بھی. جیسے ہم بھی کہیں کوئی چیز پرچیز کرنے جاتے ہیں ہم تو کہتے ہیں یار کل تو لی تھی اتنے کی تھی, آج تم نے اتنے کی کر دی, تو یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. تو ہمیں بھی مجبوری ہے, یہ ٹائم مجبوری ہے, اور اس میں ہمارے لوگ الحمدللہ ایک دوسرے کو اتنا دے رہے ہیں کہ کاروبار کے پھر بھی ہم اور آپ سروائیو کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. رمضان آنے والا ہے, اس میں کیا چینجز ہوتی ہیں اور کس طریقے سے اس کو آپ پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, برکتوں والا یہ جو مہینہ آتا ہے تو ہمارے پاکستانی اس کے بارے میں بڑا برکتوں والی چیزیں بھی سوچتے ہیں. ہم نے کبھی بھی اس بارے میں نہیں سوچا. ہم جو لاسٹ ٹائم پہ بھی بزنس کی جو پرائز تھے ہم نے اسی پرائز پہ پورا سال بزنس کو کیا. ابھی جب کہ آپ کے سامنے 5 سے 7 دفعہ مہنگائی اوپر گئی ہے بہت, تو ہم نے اپنے پورے سال مینیو کے پرائز کو کہیں پہ بھی چینج نہیں کیا. اور ریسنٹلی جو ہماری چینجنگ ہوئی اس میں ہم نے 100 روپیز صرف چینج کی ہے, اور اس چینج کو ہی ہم رمضان میں سیم اسی پرائز پہ, جیسے ہمارا ڈنر بوفے کا پرائز ہے, اسی میں ہم افطار کم ڈنر لے کے آ رہے ہیں. یعنی کہ افطار کے ساتھ ہی اس میں کھانا بھی ہوگا اور سب کچھ ہوگی, اور اسی پرائز میں لے کے جائیں گے, اور کوشش کریں گے جتنا اچھا دے سکیں اپنے لوگوں کو, جتنا میکسیمم اپنی ایفرٹ پوری یوز ہوگی اور بہترین دیں اس میں. زبردست, بہترین. سر آخر میں کوئی میسج عوام کے لیے, جو بھی لوگ جستجو کرتے ہیں, جو لوگ محنت کرنا چاہتے ہیں, یا جو لوگ اپنے اندر کرتے ہیں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں لیکن پتہ نہیں چل پا رہا ہوتا کہ میں کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے اس طرح. سر آپ نے ویٹر کے طور پہ شروع کیا, آپ کا جرنی رہی, اب آپ کے پاس ایک خوبصورت سا اپنا ریسٹورینٹ ہے جس کو آپ اون کرتے ہیں اور آپ اس کو لے کے چلا رہے ہیں, برانڈ بنا دیا آپ نے. سر اس سے کوئی میسج جو لوگوں کو آپ بتا سکتے ہو تاکہ تھوڑی سی ان کو موٹیویشن ملے؟ ہمارے یہاں معاشرے میں مایوسی زیادہ ہے, تو ہم کیا چیز ایسی ہے جو عوام کو پہنچا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو میں بالکل اس آنے والی جنریشن کو بھی اور تمام تر لوگوں کو یہ میسج دوں گا کہ کسی بھی کام سے نہ یہ نہ سوچیں کہ میرا کیا ہوگا, یا برا نہ مانیں اس کام کو. ہر کام میں گھسیں, اپنا انٹرسٹ شو کریں, گرو کرنے کی کوشش کریں. اور یہ فوڈ انڈسٹری جس طرح میں آپ کے سامنے خود ایک ویٹر کی حیثیت سے نکلا اور یہاں تک گرو کیا, اس کے پیچھے سے پیشن ہوتا ہے انسان کا, اور اپنے پیشن میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے. میں کہتا ہوں اس کے اندر بندہ 100% اپنی ایفرٹ دے, باقی معاملات اللہ کے اوپر چھوڑ دے, کیونکہ اللہ ہی ہے سب کو دینے والا, رازق بھی وہی ہے اور رزق بھی وہی پہنچاتا ہے. اور تو ہمارا صرف کام ہے اپنی پروڈکٹ پہ زبردست محنت کرنا اور اپنا A+ دیں, اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہر آنے والا نیو جنریشن کے بچے بھی اس انڈسٹری کو جوائن کریں. یہ بہت پیشنیٹ ہے, مزہ آتا ہے, ڈیلی کی بنیاد پہ کچھ کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے. صحیح بات ہے, حقیقت ہے. بہت شکریہ قاسم صاحب, یہ بڑی ایک جرنی ہے جو آپ نے شیئر کیا, اور ہم سب کے لیے ایک موٹیویٹنگ ہے کہ ہم کس طریقے سے محنت کر سکتے ہیں. بہت شکریہ کامیابی کے سفر میں آنے کا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بھی. چلے بہت. یہ جب انسان کہتا ہے نا لوگ کیا کہیں گے, تو لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں اور لوگ شاید کہتے بھی رہیں گے, وہ کبھی رکیں گے بھی نہیں کہنے سے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں اپنی فکر کرنا چھوڑ دوں, کہ میں اپنا خیال کرنا چھوڑ دوں اور میں اپنی چیزوں سے ہی بیک آف ہو جاؤں. اگر آپ چاہتے ہیں اپنے آپ کو بہتر بنانا تو سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریے, اور اپنی کیریئر اور اپنی چیزوں کے اندر جستجو کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے آئیے. اسی طرح کامیابی ملے گی. تو کامیابی کے سفر سے ڈاکٹر محسن کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے آپ کے ساتھ پھر دوبارہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.